رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے وہاں آ جاتی ہے، راستے میں آ جاتی ہے، بندہ توڑ پہنچ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، وہ ٹائم پورا ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، یہاں سے وہ ارادہ کر کے نکلا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں ہی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات کاتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، کہ جو بندہ حج کے لیے نکلا، راستے میں اس کو موت آ گئی، قیامت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا رہے گا، اس کا ثواب اتنا ہے۔ ومن خرج معتمرا، اور فرمایا جو بندہ عمرے کے لیے سے یہاں گیا، فمات کاتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، عمرے والے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ راستے میں اگر اس کو موت واقع ہو گئی، قیامت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی لکھی جائے گی، یہ حج کی نیکیاں یا عمرے کی نیکیاں، یعنی اتنا اجر و ثواب والا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جس کے اوپر حج فرض ہے نا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ حج کرے، اور جو بندہ یہاں سے جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق وہاں عمل کر کے آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر ہے، گناہوں سے بندہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ینزل اللہ کل یوم علی حجاج بیتہ الحرام 20 و 100 رحمہ، 120 رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کعبہ شریف پہ نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا 60 للطائفین، 60 رحمتیں، 60 برکتیں ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، ان 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا 40 للمصلین، جو وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کا ثواب علیحدہ مل رہا ہے کہ جو بندہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہا ہے اسے 1 لاکھ کا نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، تم جب گھر نماز پڑھتے ہو تو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جب تم کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہو نا جماعت کے ساتھ، جامع مسجد نہ ہو، تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہیں 25 نمازوں کا، 1 نماز کے بدلے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ جامع مسجد ہے وہاں تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو تمہیں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا میری مسجد میں جب تم نماز پڑھتے ہو تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جب مسجد حرام میں تم آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو تو تمہیں 1 نماز کا نہیں بلکہ 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو وہاں ہوتے ہیں 40 للمصلین، نماز کا ثواب تو مل رہا ہے پڑھنے کا، لیکن ساتھ ساتھ رب ان کو 40 رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ و20 للناظرین، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، رب کے گھر کو دیکھ رہا ہے ٹک ٹکی باندھ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب ان کو بھی محروم نہیں رکھتا، 20 رحمتیں رب ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، منقول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی ہے نا وہ اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے ہاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر ہمارے دوست جو ہے وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے یہ حج کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا اس طرح ہے جس طرح میرے ساتھ کوئی حج کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جن کو رب نے توفیق بخشی ہے، جن کے اوپر حج فرض ہے تو انہوں نے تو حج کرنا ہے، اور پھر جو دوسرے احباب ہیں جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں جائیں کیونکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، آپ سے یہ گزارش کرنی ہے، ہمارے جامعہ کا کام شروع ہے، آپ کو کافی عرصہ پہلے ہم نے یہ بتایا تھا، حاجی صاحب موجود ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے جامعہ کے ساتھ، بچیوں کا جامعہ ہماری اپنی شہر محلہ کی بچیاں پڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ لنٹر کا کام ہو گیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا ہال بنانے کا پروگرام ہے، حاجی صاحب کہہ رہے تھے، اور اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے۔ اور بار بار ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی ہے، آپ سب کو اس بات کا علم ہے، تو اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں گے۔ پہلے بھی آپ کے تعاون سے ہی اس مسجد کا اور جامعہ کا کام ہوا ہے، مینار کا کام ہوا ہے، اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ تعاون کرتے رہیں، 2 منٹ رہتے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث رسول سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس کائنات پہ، اس دنیا میں، زمین کے اوپر اگر کوئی بہترین پانی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی ہے۔ یہ زمزم کا پانی سب سے بڑا تحفہ حاجی اور عمرہ والے لوگوں کے یہی ہے کہ جب وہ ہمیں آ کے زمزم دیتے ہیں نا، وہ پانی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ طعام الطعم، کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو یہ تمہاری بھوک مٹائے گا، وشفاء